ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ننھا لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی بہت ہی پیارا اور معصوم تھا، اور وہ ہمیشہ نئے نئے سوالات کیا کرتا تھا۔ اس کے والدین اسے بہت پیار کرتے تھے اور ہمیشہ اس کی باتوں کا جواب دیتے تھے، لیکن علی کے دل میں ہمیشہ کچھ ایسے سوالات ہوتے تھے جن کے جوابات اسے کبھی نہیں ملتے تھے۔ ایک دن علی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اسے ایک بڑی اور خوبصورت تتلی نظر آئی۔ تتلی کے رنگ برنگے پروں نے علی کا دل مو لیا اور وہ اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ تتلی اڑتی گئی اور علی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا گیا۔ دوڑتے دوڑتے وہ گاؤں کے کنارے تک پہنچ گیا جہاں ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ علی کو جنگل میں جانا منع تھا کیونکہ اس کی امی نے اسے کہا تھا کہ جنگل میں جانے سے وہ کھو سکتا ہے، لیکن تتلی اتنی خوبصورت تھی کہ علی اپنی امی کی بات بھول گیا اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل بہت گھنا اور سرسبز تھا۔ درختوں کے نیچے ہری ہری گھاس اور رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ علی کو ہر طرف عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں، کبھی پرندوں کی چہچہاہٹ، کبھی ہوا کے ساتھ درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ۔ علی تتلی کے پیچھے بھاگتا گیا اور جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گیا۔ اچانک تتلی غائب ہو گئی۔ علی نے ارد گرد دیکھا لیکن تتلی کہیں نظر نہیں آئی۔ علی کو احساس ہوا کہ وہ اکیلا اور کھو چکا ہے۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرف جائے۔ علی کو تھوڑی دیر کے لیے ڈر لگا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ وہ اپنے دوستوں اور والدین کے بغیر بھی بہادر بن سکتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی راستہ ڈھونڈے گا اور گاؤں واپس جائے گا۔ علی چلتے چلتے ایک ندی کے کنارے پہنچ گیا۔ ندی کا پانی بہت صاف اور شفاف تھا۔ علی کو پیاس لگی تھی، اس نے ندی سے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ اتنے میں اسے ایک خرگوش نظر آیا جو ندی کے دوسری طرف کھڑا تھا۔ خرگوش نے علی کو دیکھا اور کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو ننھے لڑکے؟ علی نے خرگوش کی بات سن کر حیرانی سے کہا، تم بات کر سکتے ہو؟ خرگوش نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اس جنگل میں سب جانور بات کر سکتے ہیں، لیکن تم بتاؤ تم یہاں کیسے آئے؟ علی نے سارا ماجرا خرگوش کو سنایا کہ وہ تتلی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے یہاں آ گیا اور اب راستہ بھول چکا ہے۔ خرگوش نے علی کو تسلی دی اور کہا، فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس جنگل میں ایک بوڑھا بوم رہتا ہے جو بہت دانا ہے، وہ ہر راستے کو جانتا ہے، وہ تمہیں گاؤں کا راستہ بتا سکتا ہے۔ علی کو امید کی کرن نظر آئی اور اس نے خرگوش کا شکریہ ادا کیا۔ خرگوش نے علی کو بوم کے درخت کی طرف لے جانے کا وعدہ کیا اور دونوں ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں علی نے خرگوش سے بہت سی باتیں کیں اور جنگل کے بارے میں جانا۔ خرگوش نے بتایا کہ جنگل میں ہر جانور کی اپنی کہانی ہے اور یہاں سب مل جل کر رہتے ہیں۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک بڑے درخت کے پاس پہنچے۔ درخت کی ایک موٹی شاخ پر بوڑھا بوم بیٹھا تھا، اس کے پروں کا رنگ سفید تھا اور اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ خرگوش نے بوم کو سلام کیا اور علی کی مدد کے لیے درخواست کی۔ بوڑھے بوم نے علی کی طرف دیکھا اور کہا، میں جانتا ہوں تم گاؤں سے آئے ہو اور یہاں کھو گئے ہو، لیکن تمہیں راستہ بتانے سے پہلے تمہیں ایک سبق سیکھنا ہوگا۔ علی نے حیرانی سے پوچھا، سبق؟ کیسا سبق؟ بوم نے کہا، یہ جنگل قدرت کا تحفہ ہے اور یہاں کی ہر چیز کی قدر کرنا سیکھو۔ تتلی کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے تم نے خطرہ مول لیا اور اپنے والدین کی بات نہیں مانی۔ زندگی میں ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں وہ سوچ سمجھ کر ہو۔ علی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا، میں سمجھ گیا ہوں، میں آئندہ دھیان رکھوں گا اور کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ بوڑھے بوم نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی تو میں سننا چاہتا تھا، اب میں تمہیں گاؤں کا راستہ بتاتا ہوں۔ بوڑھے بوم نے علی کو راستہ بتایا اور خرگوش نے اسے گاؤں تک چھوڑنے کا وعدہ کیا۔ دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہو کر علی کے ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں علی نے جنگل کی خوبصورتی کو مزید غور سے دیکھا اور ہر چیز کی قدر کرنے کا عزم کیا۔ جب علی اپنے گاؤں واپس پہنچا تو اس کی امی بہت پریشان تھی، لیکن علی نے انہیں ساری کہانی سنائی اور کہا کہ اس نے ایک اہم سبق سیکھا ہے۔ اس دن کے بعد علی نے ہمیشہ اپنے والدین کی باتوں کو دھیان سے سنا اور کبھی بغیر سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کیا۔ اور ہاں، وہ خرگوش اس کا اچھا دوست بن گیا جو کبھی کبھار علی سے ملنے گاؤں آ جاتا تھا۔ یوں علی کی زندگی ایک نیا موڑ لے چکی تھی جہاں اس نے خود اعتمادی اور دانائی سے کام لینا سیکھا۔
اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ زندگی میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے اور بڑوں کی نصیحتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ قدرت کی خوبصورتی کی قدر کرنا اور غیر ضروری خطرات سے بچنا ضروری ہے۔ آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے سے ہم نئی باتیں سیکھتے ہیں اور مضبوط بنتے ہیں۔